بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس میں ہماری روحانی ایمانی غذا شامل ہے۔ جو الفاظ وہ ہمارے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جو استعمال کرنے والا، مثال کے طور پر سمجھایا جائے گا، اگر کسی کو انگریزی زبان بولنی آتی ہے اور وہ ایسے ایسے ورڈز استعمال کرے جو دوسرے کے بیجے میں نہ پڑیں، دماغ میں نہ پڑیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ان الفاظ کا ہے جس سے دوسروں کو سمجھا سکے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ایک آفس میں ایک آفیسر کی انگلش بہت ہائی فائی، اس نے ملتان کے تاجروں کو خط لکھا اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ملتان کے تاجر جو تھے انہوں نے بینر لگا دی کہ ہمارے یہاں پر سٹاپ اس گاڑی کا ہونے لگا ہے، اب یہ ہوگا وہ ہوگا، اور انہیں مبارکباد دینے کے لیے اس آفیسر کے پاس آئے، جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہیں کس بات کا؟ کہا آپ وہ گاڑی کا سٹاپ وہاں پر کرنے لگی۔ کہتا میں نے تو ایسا کچھ نہیں لکھا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا لیٹر ہے۔ کہتا اس کا مطلب یہ بنتا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ایسی انگلش کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسرے کے بیجے میں نہ پڑے اور اسے سمجھ نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثناء آپ کی جتنی باتیں ہیں وہ امام الانبیاء اس درجے پر ہیں، اس درجے پر ہیں کہ ایسی زبان استعمال کریں جو کسی کو بھی سمجھ نہ آئے۔ اللہ کریم خود ایسے درجے پر ہے، ایسے درجے پر ہے، لیکن قرآن کتنا آسان، سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے حضور کی ہر بات سمجھنا آسان۔ جیسے صوفی کی اگر تشریح کرنا چاہیں کہ صوفی کون ہوگا، تو دو حرفی تشریح کہ صوفی وہ ہوگا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، دوسرے اس کے شر سے محفوظ رہیں، دوسرے اس کے عذاب سے محفوظ رہیں، دوسرے اس کے حسد سے محفوظ رہیں، بلکہ فائدہ ہی دینے والا ہو۔ اب صوفی کی سمجھ آ گئی۔ اب بندہ صوفی کی اس طرح اصطلاحات بیان کرے کہ جناب صوفی وہ ہوتا ہے دل کی آنکھ کھل گئی ہوتی ہے، دور پار کی چیزیں تم اس مقام پر نہیں پہنچ جاتے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اور بھائی صوفی کا ہم سے جو تعلق ہے اس میں کیا ہے وہ بتا، ہمیں بتایا جا رہا ہے صوفی کے وہ چیزیں جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اور صوفی کو ذرا نیچے لا یار، تو نیچے لائیں گے تو سمجھ میں آئے گا صوفی وہ ہے جس کے شر سے ہم محفوظ ہیں، اگر اس کے سائے میں رہتے ہیں تو ہم محفوظ ہیں، ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں کہ یہ ہمارا نقصان کر دے گا، ہمارے ایمان کا نقصان کر دے گا، بلکہ وہ ہمارا بھلا ہی کرے گا، کیونکہ مسلمان بھلا کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آسان الفاظ میں باتوں کو سمجھاتے اس لیے ہیں کہ زبان آسان ہو، مطالب آسان ہو تو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور انسان کا تعلق جو ہے وہ کس سے جڑ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دنیاوی مکتب سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم کو کسی نے پڑھایا نہیں تھا، اس لیے دنیاوی کسی بھی اسکول سے، مدرسے سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اب میں اسکول کا لفظ بولا یا مدرسے کا لفظ بولا، آپ کہیں گے اس وقت تھا، بھئی آپ کو سمجھانے کے لیے، اس وقت کو سمجھانے کے لیے نہیں، آپ کے بھیجے میں ڈالنے کے لیے آسان کیا ہے کہ اس دور میں آپ نے کسی اسکول سے، کسی استاد سے، کسی مکتب سے، کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ محض اللہ کے دیے ہوئے علم نے ہی ان کو اس مرتبے پر پہنچایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، کس کو؟
کس کو؟ نبی کریم کو. اس لیے رحمان وہ ہے جس نے نبی کریم کو قرآن کی تعلیم دی. اگر کوئی کہے ہمارا نماز اور روزہ اور وضو یہ سارے کا سارا قرآن سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم اس کو ہنس کر کہیں گے تو کافر لگتا ہے، تو منکر نبی لگتا ہے، تو منکر نبوت کی تعلیم لگتا ہے. اگر تیرے نبی نے تجھے قرآن سے سکھایا ہے تو بتا کون ہے تیرا نبی، یا اس کا نام بتا جس نے تجھے تعلیم دی کہ قرآن سے وضو ثابت ہے، قرآن سے نماز ثابت ہے. کیونکہ جب تک احادیث نہیں داخل کریں گے، نبی کو داخل نہیں کریں گے، قرآن سمجھ نہیں آئے گا. یہ زیر زبر کی ترجمے کے ساتھ تجھے کس نے سکھایا؟ تو سمجھ آئے گا یہ منکر قرآن بھی ہے، منکر نبی بھی ہے، بلکہ منکر اسلام بھی ہے. جیسے یہ پرویزی فرقے والے تو نماز کا ترجمہ ہی اور کر لیتے ہیں. اہل تشیع حضرات کہیں گے ہمارا وضو قرآن سے ثابت ہے، اور آپ کو اسی میں الجھائے رکھیں گے. قرآن سے وضو نماز کا طریقہ اسی سے. اور بابا تم منکر نبی ہو، اس لیے منکر نبی ہو کہ تمہارا وضو نبی سے ثابت نہیں ہے. جو تم قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہو بتاؤ پوری جماعت کو قرآن سے ثابت کر کے نماز کا طریقہ کس نبی نے سکھایا؟ اس کا بتاؤ جس نے سکھایا. نبی کریم نے تو ہمیں سکھایا. اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی قرآن سے ثابت ہے، تو پھر یہ بٹیں یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل مولا علی کے بتائے وہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے. اگر قرآن میں نہیں ہے تو مولا علی کا کیسے پتہ چلے گا کون مولا علی؟ کیسے پتہ چلے گا مولا علی کون ہے؟ مولا علی کا پتہ بھی چلے گا تو زبان نبوی سے پتہ چلے گا. اور اگر جن کتابوں میں مولا علی کا تذکرہ ہوگا انہی کتابوں میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا، اور جو مولا علی کو مانے صحابہ کو نہ مانے وہ بھی منکر نبی ہوگا. وہ کہنا اپنی تعلیم بتا دیں کہاں سے شروع ہوئی، کیونکہ ان کی تعلیم نبی سے شروع ہی نہیں ہوتی، پانچتن سے شروع ہی نہیں ہوتی، جن کا نام وہ لیتے ہیں. کیسی بات ہے، جن کی تعلیم پانچتن سے شروع ہی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ہم پانچتن والے ہیں. عجیب سی بات ہے. اور رولا اتنا ڈالیں گے جیسے وہ مسلمان ہیں، ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ. کبھی کسی غیر مسلم کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کہاں سے مانیں گے؟ دلیل کون سی مانے گا جب اس کی اپنی کتابیں نہیں ہیں اور ہماری مانتا نہیں ہے؟ کون سی کتابیں مانے گا؟ یہاں تو سب سے پہلے بیٹے ہوتا ہے کسی سے بھی بحث کرنی ہو نا، اس سے سیکھیں بھائی تمہارا اصول کیا ہے، تمہاری احادیث کی کتب کیا ہے، ان کے نام بتاؤ، کیا وہ ان کا تعلق نبی سے ہے؟ اگر وہ کہیں ایک ہی بات ہے، امام جعفر کی بات، نبی کی بات ایک ہے، نبی پر تو وحی ہوتی ہے، نبی کی بیویاں امہات المومنین ہیں، نبی جنت کی گارنٹی دیتا ہے، ٹھیک ہے، نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے، نبی جو بات کرے وہ حدیث ہوتی ہے. یہ بتا امام جعفر اس کی بیوی امہات المومنین ہے، اس کی بیٹی جنت کی سردار ہے؟ اگر وہ کہہ بھی دے تو نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا نہ وہ ان کے فقہی امام ہیں اور نہ وہ حضور کے راوی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے حجت ہیں، جیسے نبی حجت ہے. تو نبی کا حجت ہے ہی نہیں. اگر نبی حجت ہے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ میں اس میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کتب اربع جو ان کی کتابیں ہیں ان میں پانچتن کی روایت ہی بہت کم ہے، ان میں سے نماز کا تو ہم سے بھلا کیا پوچھیں گے؟ تمہارے پاس مولا علی کی، سیدہ فاطمہ کی، حسن حسین کی کوئی روایت ہے؟ ارے بے وقوف، ان سے بڑھ کر ہمارے پاس نبی کی حدیث ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے؟ ہمیں تو نبی کی چاہت ہے، اس لیے ہمارے پاس نبی ہے، اس نبی نے ان کے متعلق بتایا، اس لیے ہمارے پاس کس کی تعلیم ہے؟ نبی کی. ان کے پاس نہیں ہے، منکر نبی ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا میرے نبی نے جس کی تعریف کر دی ہم اس کے خلاف نہیں بول سکتے، کیونکہ اس کے خلاف بولنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر کسی کے خلاف بھی بولا جا سکتا، پھر تو زبان کھل جائے گی. یہ بس ایک چال ہوتی نا، سیاسی چال بیٹے کی جاتی. خیر میں کہیں اور نکل جاتا ہوں.
تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دنیاوی مکتب سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، محض اللہ کے دیے ہوئے علم نے ہی ان کو اس مرتبے پر پہنچایا کہ الرحمن علم القرآن، اللہ وہ ہے، رحمان وہ ہے جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا۔ اور یہ قرآن وہ ہے تبیان لکل شے، جس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر شے کا بیان۔ اور کئی بیوقوف ہوتے ہیں نا، وہ بیوقوف کہتے ہیں نبی تو خود فرما رہا ہے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے، نبی خود فرما رہا ہے مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اگر ہوتا تو بتا نہ دیتا، ہار کہاں پر تھا، وہ جو کیا کہتے ہیں 40 قرہ حضرات شہید ہو گئے، نبی کو پتا ہوتا تو بھیجتا۔ ارے بیوقوف، سیدھی سی بات ہے، دو حرفی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو علم آہستہ آہستہ دیا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آہستہ آہستہ دیا گیا ہے، اور جس دن الیوم اکملت لکم دینکم فرما دیا گیا، اس دن دین مکمل ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد سرکار نے نہیں فرمایا کہ مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے، اس کے بعد نہیں فرمایا، بلکہ فرما دیا گیا آج دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا۔ اس لیے ہم نے کہا ما کانا وما یکون کا علم نبی کو دے دیا گیا، کیونکہ اب دین مکمل ہو گیا۔ دین کی ہر چھوٹی بڑی شے میرے نبی کو معلوم۔ اگر آپ انکار کریں گے کہ نبی کو نہیں معلوم، تو پھر اللہ کی عطا کا انکار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بس خبر بنایا ہوا تھا، رپورٹ بنایا ہوا تھا، دیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ کیا سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان کیا ہے؟ علم۔ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برس کا مرض ٹھیک کر دیں، برس کا مرض ٹھیک کر دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، ٹھیک ہے جی، آندھوں کو جو ان کے نبینا ہیں ان کو آنکھیں دے دیں، لیکن بہت کم لوگوں کو دین دے سکے۔ میرا نبی وہ ہے جس نے لاکھوں کو دین دے دیا، ایمان دے دیا۔ تو ان کے پاس کیا تھا؟ تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ جائیں گے نہیں تو۔ کہتے ہیں جس طرح خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں، اس طرح حضرت حق اپنی امانت بھی ایسے شخص کے دل میں ودیت کرتے ہیں جس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ اچھا، کیا انہوں نے فرمایا کہ جس طرح خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں، ویرانوں میں ہاک چھاننی پڑتی ہے نا، کہتا ہے if you want to get gold you should dig deep۔ اگر تم خزانے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ذرا سونا ڈھونڈنا چاہتے ہو ذرا گہرا کھودنا پڑے گا، کیونکہ آن دا سرفیس یہ نہیں ملتے۔ اسی طریقے سے چھوٹی سی بات ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایک بندہ عادی بن جائے نا کہ یار میں نے صرف اس وقت کھانا کھانا جب بھوک لگے گی۔ کیا کرنا؟ میں نے کھانا اس وقت کھانا ہے جب بھوک لگے گی۔ کھانا ہے، اور کھانا کس وقت ہے؟ کتنی چھوٹی سی بات ہے، تو بڑی بات ہے، تو بڑی بات ہے۔ سارے کہتے ہیں نہیں، وہ یہی تو بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اگر بڑی بات نہیں ہے تو کر کے دکھاؤ۔ عجیب لوگ ہو یار، عجیب لوگ ہو، کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ہاں بھائی، کیا میں نے کہا؟ کھانا تب کھانا ہے جب بھوک لگے گی۔ کتنی چھوٹی بات ہے۔ اب کرنے پر آئیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک نقطہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے جس وقت آپ یہ عادت ڈال لیں گے نا کہ میں نے کھانا اس وقت، میں اپنے لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کھانا اس وقت کھانا ہے جب مجھے بھوک لگے گی، جیسے جیسے آپ اس پر عمل درآمد کریں گے نا، کئی دفعہ یہاں وہاں سے کھانا آ جائے گا، آپ کو خود علم نہیں ہوگا کہ بھوک لگنے پر آیا کہاں سے، کیونکہ آپ نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں نا، کہ حضور نے فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھانا کھایا کرو، جب بھوک لگے تب بھی کھانا کھایا کرو۔ جب آپ سنت کو اختیار کریں گے، کرامت اسی معاملے میں خود بخود ہوگی۔ دیکھو بات سمجھ، جب آپ سنت کو اختیار کریں گے، اس میں ڈوب جائیں گے، تو خود ہی کرامت ہونی شروع ہو جائے گی۔
جس وقت بھی آپ نے کما حقہ ایک سنت کو بھی اختیار کر لیا، اس میں ڈوب گئے، اس میں جذب ہو گئے، باقی آپ کے لیے ویسے ہی ثانیہ پیدا ہو جائیں۔ وہ اس لیے کہ ایک طاقت پیدا ہونے سے دوسری طاقتیں آسان ہو جاتی، ایک مجاہدہ کرنے سے باقی مجاہدے آسان ہو جاتے، ایک کرنا مشکل ہوتا ہے باقی پھر آسان ہو جاتا۔ ٹھیک ہے جی، تمہاری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کھانا تب کھانا ہے جب بھوک لگے گی، لیکن مشکل بہت ہے، کرنے پر آئیں گے تو پھر وہاں سے آئے گا، سمجھ نہیں آئے گی، یار وہ پوری ہو گئی۔ اگر اس سے بڑھ کر آپ کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے نا، تو میرے علم کے مطابق 3 صحابہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا کے لیے پیالہ بھر کے نا سرید کا لاتے تھے، آپ تھوڑا سا اس میں تلاوت سنواتے، باقی سب بانٹ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اسی طریقے سے جب آپ اس وقت کھانا کھائیں گے جب بھوک لگے گی، اگر زیادہ آ جائے تب بھی اتنا کھا کے بانٹ دیں۔ ٹھیک ہے جی، کیا ہوگا؟ ہے یہ سنت ہی، بس ہے یہ کیا سنت ہی ہے، اس سے ہوگا کیا؟ سنت پر کرامت ہے۔ بس یہ سمجھنے کی بات ہے، جس کو سمجھ آ گئی وہ تر گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا وہ بھی تر گیا۔ نہیں تو دیر لگا لیں، لگاتے رہیں، 10 سال بعد صحیح، 12 سال بعد صحیح، نہیں تو پھر وہ بھیڑیے والا صاحب معلوم ہے نا، بھیڑیا یا شیر شکار کب چھوڑتا ہے؟ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کہتے یار چھڑ دیتا ہے یار، نہیں کیا چھڑوا دیتا گیا، ہاتھ نہ پونچے تھو کوڑی، پھر یہ حساب ہو جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے، یہ میں ویسے بیٹے آپ کو ایک چیز کو سمجھیں گے باقی بھی سمجھ جائیں گے، ایک نقطہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، باقی اسی کی شاخیں ہوتی ہیں، ایک ہی فارمولا سمجھانے کو ہوتا ہے، باقی اس کے ساتھ ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے جس طرح خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی امانت بھی ایسے شخص کے دل میں ڈالتا ہے جس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ یہ ایک فلسفی ہے، یہ ان کی فلسفی ہے، لازم نہیں کہ ایسا ہو، لازم نہیں کہ ایسا ہو، یہ ان کا اپنا ایک تجربہ ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے کے بندے کے دل میں نہیں ڈال سکتا جو مشہور ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ چاہے وہ مشہور ہو یا مشہور نہ ہو، جو راز ظاہر نہ کرتا ہو اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ سمجھ آئے کہ نہیں آئی بات؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں، اس طرح حضرت حق اپنی امانت بھی، راز بھی ایسے شخص کے دل میں ودیعت کرتے ہیں جس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ میں نے یہ اس میں ایڈ کیا ہے کہ چاہے بندہ مشہور ہو یا نہ ہو، لیکن جس کے دل میں طاقت ہے نا راز چھپانے کی، اس کے دل میں ڈال دیا جائے۔ جو راز چھپا نہیں سکتا میرے نال سدھے منہ پھٹ، وہ دیش نہیں پائی جائے گی۔ کس کے اندر ڈالی جائے گی؟ اس کے اندر ڈالی جائے گی جو بیٹے راز چھپا لیتا ہو۔ دوسری بات اسی میں ایڈ کرتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کے اندر وہ طاقت ہو جذب کرنے کی، ظاہر نہ کرنے کی، اندر ہی اندر اس میں وہ بندہ کمال ہوگا جو دیوانگی میں رہتا ہو، جو دیوانگی میں رہتا ہو۔ اب اس میں ایک اور آیت شامل کر لیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں معراج شریف کی رات گئے نا، ہمیں تو بڑی کم چیزوں کا پتہ چلا، تو پوچھا گیا سرکار کی دیکھیا کی ہویا کی ہویا، کہ یہ ہوٹل بھی آ کے سوال کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے شاہ فرمایا ما اوحا الی عبدہ ما اوحا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ نے چاہا وہی کر دی اس کی طرف۔ تو اسی مامے چاچے ہوتے پوچھتے پے ہو تانوں کی تکلیف ہے بھائی، نہیں دسنا؟ گل سمجھ آ گئی نا؟ سرکار نے نہیں دسیا، نہیں دسنا، وہ جانا دسی جانی ہے، دن مزہ 5 پڑھو صرف۔
50 ਦੀਆਂ 5 ਕਰ ਦੇਣੀ ہے یہ ویسے میں نے حضور تو امام الانبیاء ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ما اوحی الی عبدہ ما اوحی، جو ہم نے وہی کی کر دی۔ جس طرح خزانہ غیر معروف ویرانے میں ہوتا ہے اس طرح حقیقی خوشی بھی غم میں مخفی ہوتی ہے۔ یہ ایک نئی انہوں نے ٹرمنالوجی بیان کی ہے کہ حقیقی خوشی بھی غم میں ہوتی۔ آج آخری روزہ رکھنا تھا شوال کا، وہ رکھ رہا تھا بڑے اطمینان سے، بی پی ہائی ہو گیا، دوڑ درد شروع ہو گئی، کئی چیزیں ہلنی شروع ہو گئی، اور ہاتھ سے اور دن نکلتے جا رہے تھے ہاتھ سے۔ میں دیکھیا میں کوئی رضوان اج 28 تے کل 29 تے اج دا دن تے چھڈو نہ تے رکھ لو، اے نہ ہوئے کہ حقیقی خوشی ہتھوں چلے جائے۔ بٹ صاحب نے تو میں نے دونوں نے نا 6 مکمل کر لیتے اج۔ اچھا ویسے نا بڑی خوشی ہوئی رکھ کے نا، ویسے بڑی خوشی ہوئی۔ کئی نے رکھے ہون گے، میں اپنی کیفیت بیان کر کہ میرے نال دے ہڈ حرام نے جو 6 رکھ لیتے نا، کہ شکر ہے رکھتے لیتے نا 6، نبی دی گل تھلے ڈگن تے نہیں نہ دیتا۔ تو ایک نا ویسے روحانی جی خوشی ہوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یار اے کم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ کہتے جس طرح خزانہ غیر معروف ویرانے میں ہوتا ہے اس طرح حقیقی خوشی بھی غم میں مخفی ہوتی ہے۔ یہاں طبیعت میں یہ اشکال پیدا ہوگا کہ انبیاء اور اولیاء بھی تو مشہور شخصیتیں ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ خزانہ غیر معروف ویرانے میں ہوتا ہے کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب عقل یہ دے گی کہ اگر شہرت مقصود بن جائے تو بہت مضر ہے، اور اگر فقر اور لالچ کے باوجود شہرت من جانب اللہ ہو تو وہ مقبولیت کے خلاف نہیں۔ اچھا میں نے وہ پہلے بات کی تھی یہ پڑھے بغیر، وہ بھی ٹھیک تھی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو شہرت جو ہے، جو شہرت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو مسئلہ نہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ جس کے اندر وہ راز رکھنے کی عادت ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ آندہ ہے بندے پوچھ کے تھک جانا انہیں نہیں بولنا۔ مجھے کئی لوگ بہت اچھے لگتے ہیں دستے ہی کچھ نہیں، کنے اندر دے اندر ہی لکھ پوچھو نہ چپ۔ اچھا مینوں گل ادو پتہ لگے جی گل اتوں ٹپ گئی ہوئے گی، یعنی مینوں گل اتوں میں کہ یار خانہ خراب پہلے دسنا سی، وہ کنے بن کے بیٹھے ہون گے، وہ سمجھتے ہون کہ پیر صاحب ہر شے دا پتہ، اور نہیں بھائی تہاڈی مہربانی ہے مینوں دسو گے تو پتہ لگے گا، مینوں دسو گے پتہ لگے گا۔ نہ سانو کوئی فرشتے دس دے جے، نہ کوئی سانو جن دس دے جے، نہ کوئی خواب آندے جے، ٹھیک ہے نا۔ کئی ایک دوجے دے خلاف ضرور دس جاندے نے کہ بھاجی انجن جو ہو رہا جے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ ذرا کسی نہ کسی کو ترلے منتاں کرنیاں پیندیاں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک دوست تھا تو اس کے نا مالک نے مجھے میسج کیا، کہنے لگا یار تہاڈی مہربانی، منڈا جو ہے نا تہاڈے کول آندا تہاڈے نال بڑی محبت کردا ہے پر دکان تے ہمیشہ لیٹ آندا، تے تسی مہربانی کرو ذرا انہوں کچھ نصیحت کرو، تہاڈی گل مان لے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں بس ان ریکویسٹ کرتی بھائی ہو سکے تے ٹائم تے چلے جایا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ میسج مینوں آیا جہاں انہیں بعد ڈیلیٹ بھی کرتا، کہنے لگا تھوڑا بہت ٹھیک ہو گیا ہے، راتی سوندا نہیں جے، ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ میں کہا ہو سکتا ہے عشق چ مبتلا ہو گیا ہوئے، عشق چ مبتلا ہو گیا ہے تو بس فون دے اتنے لگا رہتا ہوئے، پھر بندہ بھول جاتا ہے نا عشق دے۔ تے میں کہا پتہ نہیں کہڑی کہڑی کہانی ہوندی ہے ہر ایک دی علیحدہ علیحدہ، جہاں جس پاسے لگ جائے روگ لگ جائے ادھرلے پاسے، ہر کوئی تو روگیت ہے، کسی نے کٹ کے دیکھ لو، ہلا کے دیکھ لو، کدھر نہ کدھر کوئی کنڈا چبیا ہی ہوا جائے، جنوں مرضی ہلا کے دیکھو کوئی نہ کوئی کنڈا چبیا ہے، اور وہ کنڈا جہاں چبیا ہے نا جنوں وہ یہ سمجھتا پہ سب تو زیادہ درد مینوں ہو رہی ہے، وہ یہ کہندا سب تو زیادہ درد مینوں ہو رہی ہے۔ اس میں ایک بات اور شامل کرنا، جس کی جوانی تبلیغ میں گزرے، دل ماں سوا اللہ سے فارغ ہو، جو توکل اللہ کرے، اور بڑھاپا بھی آ جائے نا اس کی ایک جیسی سٹیج رہے گی، وہ کسی پر یقین نہیں رکھے گا سوائے اللہ کے، اس کا بڑھاپا بھی اچھا گزر جائے گا، کوئی شکوے شکایتیں نہیں ہوں، کوئی شکوے شکایتیں نہیں ہوں گی کہ بس وہ بندہ ٹھیک ہے جس کی عبادت میں
जिसकी ज़िंदगी इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी, इधर उधर की बातों में ना गुजरी, जो मुख्तलिफ मामलात को सेटल कर गया, अच्छा कर गया, वो ठीक। और अल्लाह वास्ते, वो क्या, अल्लाह वास्ते। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब अकल ये देगी कि अगर शोहरत मकसूद बन जाए, मकसूद समझते ना, अगर इरादा ही हो कि मैंने शोहरत पानी है, अगर शोहरत मकसूद बन जाए तो बहुत मुज़र है। अगर तुहानू दिल करे ना कि तुहानू मशहूरी होए तो बड़ी परेशानी है। साढ़े नाल दे बंदे की गल ही कोई ना, जिथे मर्जी थड़े से बैठ के नान नहीं खा ला, साड़ी कदी मशहूरी, जिथे मर्जी बैठ के जो मर्जी कर लें, इतों पैदल घर जान, घरों पैदल इधर आए हैं, साड़ी कदी मशहूरी। ये तो उन्होंने प्रॉब्लम ने, मैं हूँ थले उतरिया तो फिर कार ना होए, दरवाजा ना खुले, कोई बंदे दो चार अल्लाह का नारे ना लान, तो फिर तो मसला है ना, मेरी मशहूरी होनी चाहिए, सारे महल्ले नूं पता होना चाहिए कौन ने, सानू इसदी लोड़ ही कोई नहीं। मैं मुजाहदे करदा, मैं याद है कि मैं ना उस्मानिया मस्जिद विच ना निकलिया, वॉक नमाज पढ़ के, तो एक बंदा मिलिया, मैं क्या हाल है, कोई ना मेरा जानने वाला नहीं सी, लेकिन कहता तुहाडे नाल फौज नहीं हैगी, यानी 5-6 बंदे नहीं होंदे। मैं की मतलब, कहता जो भी तुहानू देखो 5-6 बंदे तुहाडे नाल हुंदे ने। मैनूं तद समझ आई कि अच्छा इहदा मतलब है कि मेरी पहचान है वे कि मेरे नाल बंदे ने, मैं उहदे बाद बंदे तोड़ छड़े। मैं कहा भाई सारे अपने मेरे घर चलो, मैं कला जावा करांगा, गल मेरी पहचान तुसी हो, मैंने पहचान, मैंने पीर की पहचान मुरीद ने, वैसे पीर की पहचान ही कोई नहीं। तो मैं कहा चलो भाई अपने अपने घर च मैं पहले चले जावांगा। यह भी मुजाहदा होंदा ना, कि बंदा जी पहचान बजाए ना, पहचान मिटा दो, ताकि अगले ने पता लगे सिंपल कला ही जा रहे, कला ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब अकल ये देखिए, अगर शोहरत मकसूद बन जाए तो बहुत मुज़िर है, और अगर फ़क्र और लालच के बावजूद, अगर फ़क्र और लालच के बावजूद शोहरत मिन जानब अल्लाह हो तो वह मकबूलियत के खिलाफ नहीं। अकल रास्त के ज़रिए, सीधी अकल वास्ते, जी सीधी सादी अकल है, अकल रास्त, सच्चाई वाली अकल के ज़रिए इश्कालात का जवाब सोचने के लिए बेहतर यह है कि इश्क की आग दिल में रोशन की जाए। बड़ा ही मज़ा आता है, यकीन मन, दीवानगी का बड़ा ही मज़ा आता। वो लड़का कासम है ना, उसका आज रजिस्ट्री करवानी थी, उसने इधर से मकान बेच कर उधर लेके, पीछे मैं खलो गया कि यार मैं तेरे काम आना, ठीक है ना। तो उसके वहाँ पर गए तो कहने लगे साईं ऐसे 5-10 हज़ार रुपये का कपड़ पै गया। मैं कहा फिर, कहते की करना है, मैं कहा दे दे, काम खत्म करके आइए, मैं दे दिता। मैनू कहते साईं जी वो इस तरह, मैं सुनना ही नहीं चाहता, खत्म हो गया काम, दे दे। मैं कहो हो गए ने साइन, कहते हाँ जी। मैं क्या मकान चाबी मिल गई उन्होंने, कहता हाँ जी। मैं क्या फोन कर यार जरा मुबारकबाद दईए उन्होंने। मैं उन्होंने फोन किया, मैं क्या हाँ यार मुबारक हो, सुनिया तेरा मकान तेरे ना हो गया। हूँ बेचारा इन्ना है नहीं, नहीं नहीं सही मुबारकबाद तुहानू होए। मैं क्या पुत्र गल सुन, इन्ना बड़े फायदे ने, अच्छी गल है ना, चाबी जाके अपनी बेगम नूं पहले दे, उन्हें क्या अल्लाह फड़ मकान तेरे ना हो गया ही, तेरे माँ प्यो के घर के कोल होया ही, ठीक है, हूँ तेन सुकून रहेगा। अच्छा ओ कहता साईं जी मेरी बेगम भी तुहाडे नाल गल करना चाहती। मैं क्या शायद स्पीकर खोलिया सी। मैं क्या मैं औरत नाल की गल करांगा, चल करा दे। वो कहती तुहाडी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे, तुहाडे ते करे ऐ करे ऐ करे, वो मेरे वास्ते दुआवां करदी पई सी। मैं कहा पुत्र तेरी मेहरबानी, घर लड़ाई घट पानी, बच्चों की तरबियत करनी, मिल के काम करो, तुहाडी मेहरबानी, काम करो बस। अच्छा वैसे मैनूं ना खुशी बड़ी हुई इस चीज़ के उत्ते कि चल यार किसी को खुशी देख के खुशी होंदी। चलो वह जो दिल सी, इत्थे कुछ होंदे ने जिहड़ा ना जिहदे कोल रहना चाहते हो ना, उत्थे जगह ना मिले बीमार हो जाते हैं, ठीक है जी, तो गल समझ आ गई। जिहड़ा जिहदे बगैर रह ना सकता हो, जो तेरे बगैर ना जी सके उसे जीने की सजा ना दे, जिहड़ा जिहदे बगैर रह ना सकते हो तो वह फिर रहिंदे नहीं। साडे घर वाले कभी कहना असी माँ प्यो के घर जाना चले जाओ, ये रोकते नहीं, और इस मारे जिहड़ा नहीं ना जानते हो, लड़ाई काहदी, आपे तंग आके आ जाएंगे,
کچھ نہیں ہوتا. تو اب میں نے کہا اس کی صحت کا بھی اچھا ہو جائے گا, بچوں کا بھی اچھا ہو جائے گا, دیگر چیزیں, یعنی ایک پوائنٹ کے پیچھے 4-5 نیتیں کہ کام ختم ہو جائے. اس عاشقی میں, اس دیوانی میں بڑا مزہ آتا ہے. 5-10 ہزار روپیہ چھڈو پر جانے دو, کیونکہ کسی کا بھلا ہونا چاہیے نا. ایک ہی لمحے میں, ایک ہی جست میں بندہ کہیں نہ کہیں پرواز کر جاتا ہے. اچھا جی, عقل راست کے ذریعے اشکالات کا جواب سوچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ عشق کی آگ دل میں روشن کی جائے. ہوندی نہیں جے آپ ہی آ جاندہ ہے, وہ آپ ہی سمجھو نا, جنہوں عشق آ جاندہ داڑھی آپ ہی آ جاندی, وہ عشق آپ ہی آ جاندہ ہے. وہ بندہ پوچھے تینوں کی ہویا ہے, کہندے عشق, کہندے عشق دے بغیر نہیں آندی, عشق ہوندہ تے آ جاندہ ہے. عشق ہوندہ پہ نماز آ جاندی ہے. محبت تے عشق دی نا ایویں میرے ایویں ڈیفینیشن ہے. میں نا کدی جانا تھا نا کراچی ایک ہے منوڑا, ایک ہوندا کلفٹن. چاہے 2 سمندر دیکھے ہون تسی. جڑا کلفٹن والا ہے نا, انج کر سنج کر کے آرام نال پرسکون محبت والی لہراں جڑیاں انج کر کے آندیاں نے, تڑے پیر چم کے تے پھر واپس چلے جاندے. منوڑے والے پاوے جان کوئی چھلا ہوندیاں نے عشق والیاں. کوئی گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ عشق کو چھلا مارن والا کام ہوندا ہے, اور جب کلفٹن والا کام ہے نا, انج کر کے آنا تے پیر چوم کے واپس چلے جانا, وہ ہو رہے. اور میں کہنا محبت ہے تے عشق کی ہے, وہ چھلانگا مارن والا کام ہوتا ہے, ڈوبن والا کام. عشق والے ہمیشہ ڈبے ہی رہندے نے, وہ ترنے بھی نظر نہیں آتے. کہندے ڈبن دا جو مزہ آتا ترن دا ہے ہی نہیں. ڈوب جا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر زندگی کا سراغ نہ ملیا تو پھر کہدا ملیا, وہی پایا. تو کہنے لگے کہ عشق کی آگ دل میں روشن کی جائے. یہ آگ ہر قسم کے شکوک و شبہات کے حس و خشاک کو جلا کر یقین کی دولت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے. یہ وہ آگ ہے جس سے شک نکل جاتا ہے, اور جتنے تیلے تولے ہوندے نے نا سارے, انہوں نے بھی جلا دیندی پھڑ کے, اور پھر یقین کی دولت حاصل کرنے میں مدد دیتی. انہیں میں یقین دا ایک کو نقطہ دسیا سی, انہیں دسیا نقطہ کی دسیا سی انہیں شروع ایک نقطہ دسیا سی. ہاں بالکل ٹھیک, کہ ایک کوئی نقطہ دسیا, جب بھوک لگے کھانا کھا لو, بھوک تو بغیر کھانا نہیں کھانا. ویسے آج کل دور مشکل تو نہیں ہے گا, ہر چیز ہر وقت مل جائے گی, باہر جا کے پڑھ لے 24 گھنٹے کھلے نہ ہر ساری چیزاں. کھانا ادو ہی کھانا ہے جو بھوک لگے, جو بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا. اگر ایک بھی سنت ادا کریں گے تو عشق کی آگ جل جائے گی, یقین پیدا ہو جائے گا, وہی رب دیتا ہے. باقی کما میں مدد ہونی شروع ہو جائے گی. نوکری چھڈ کے بھی کام ہونے, بندہ کہے گا پیسے کتوں آن گے, تد بھی 5 سال لنگ جانے گے, باقی بھی زندگی لنگ جائے گی. یہ آگ ہر قسم کے شکوک و شبہات کے حس و شاک کو جلا کر یقین کی دولت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے. عشق کی وجہ سے دل اشکال کو دور کر دیتا ہے. دل کے گوشے میں اس سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ ماہ حق کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے نا, بس اسی کے نور سے سب کچھ ہے. جس کے دل میں پیدا کر دے اسی کے لیے آسانیاں ہیں, کرنے والا وہی ہے. ہمارا کام صرف کیا قدم اٹھاتے رہنا, قدم اٹھانا, پیچھے آنا, اٹھانا, پیچھے آنا, اٹھانا, پیچھے آنا, پھر تڑلے دے نال قدم چکے گا نا, چل پھر فارغ ہونے پیچھے مڑ کے دیکھنا. وہ ایک دفعہ پیچھے دیکھا, دوسری دفعہ پیچھے دیکھا, وہ بار بار پیچھے دیکھا, اور نہیں دیکھنا. ایک ہی گل ہوئی. ویسے میں آگے کئی دفعہ سمجھاتا ہوں, 55 سال میری عمر ہو گئی. اب میں نے 55 سال میں جو کچھ کیا, جو رسم و رواج دیکھے, جو دنیا دیکھی, وہ سارا کچھ میں نے سر پہ اٹھایا ہوا. اتنا بوجھ اٹھا کے میں زندہ ہوں یار. کبھی سب کو پھینک کر دیکھ کر کو ہوں ایک کوئی بوجھ اٹھان کی ضرورت ہے. اللہ دی محبت دا سٹ دیو. لوگ تجھے کیا کہیں گے, نہیں, میں لوگوں کو کیا کہوں گا, مزہ یہ ہے. کیوں جی, فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کیا فرق سمجھ میں آیا؟ فرق یہ ہے, کام کو کرنا ہوتا ہے نا,
تو بندہ ڈرتا ہے لوگ کیا کہیں گے، میں لوگوں کو کیا کہوں گا، اے مسئلہ ہے، کیونکہ دسنا تو میں نے کی کہنا لوگوں نے، میں کو غلط کیتا ہے یا دین پر میں چلوں، لوگ کہیں، لوگ کون ہوتے ہیں کہنے والے، چلنا میں نے ہے، لوگ کہیں، لوگ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ کہنے والے، میں نے دین پر چلنا، دین میرا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مولوی کہن دیو چل نکل، ان دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں کہتا ہے تو پیچھے پہ نکل، ایسے تین جانتے نہیں، بار بار کیا 1000 بار کیا، سر کی فرق پہنتا ہے، جڑا اللہ دی محبت ایک لفظ مولوی نہیں سن سکتا انہوں اللہ دی محبت ہو سکتی، عجیب آدمی جنہیں آگے بتایا نا، میں جب داڑھی رکھی تو ادھر تھوڑی سی، ادھر تھوڑی سی، ادھر تھوڑی سی، تو میرے والد صاحب کیا کرتے تھے، بھائی بو بکرا ہی لگنا ہے، میں انہوں نے کوئی نہیں سنتا تھا، کون سنے، دیکھ کے جلوہ تیرا، ایویں سنیے، باپ کہے، ماں کہے، بہن کرے، بیوی کہے، کہنے دو، اپنی مرضی کرو۔ جب میں نے دستار باندھی تو میں نے گھر والوں کہا میں دستار باندھنے لگا، کہتے ٹوپی بھی ٹھیک ہے، میں کہا میں پوچھیا نہیں دسیا، میں پوچھیا نہیں دسیا، پوچھن دا مطلب کہ میں پہن لوں، دسن دا میں پان لگا، فرق ہوتا ہے بیٹا۔ سر میں جا سکتا ہوں، سر میں جانے لگا ہوں، فرق نظر آیا کہ نہیں ہے؟ سر میں جا سکتا ہوں، سر میں جانے لگا ہوں، تو ساڈا انداز رہا سر میں جانے لگا ہوں، وہ اگلا کہندا ہو پھر تو پوچھیا گا تمہیں، جی تو جانا ہی ہے تو پوچھتا گا تو پیا، پوچھتا تد جو ریکویسٹ کرنی ہے، ریکویسٹ تو کرتا نہیں پیا۔ ایک دم مجھے یاد ہے کہ میں بیٹھا ہوا تو ایک میجر صاحب آئے، تو انہوں نے نا ان کو دیکھ کر سارے کھڑے ہو، میں کھڑا نہ ہوا، میں نے ان کو دیکھا، میں اپنا کام کرتا رہا، انہوں نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا، چلے گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ جو اتنی گہری نظروں سے دیکھ کر گیا ہے وہ دل اس کڑتے ہونی ہے۔ ایک دفعہ ہماری اٹینڈنس، میں لیٹ پہنچا تو اس کے کمرے میں چلا گیا، اسے دیکھنی ہوتی اٹینڈنس لیٹ آئی ہے، تو میں گیا، میں کہا ہاں بھائی، کہتے رجسٹر اس کے کمرے میں چلا گیا ہوا، تم لیٹ ہو، کوئی بات نہیں، میں اس کے کمرے میں گیا، رجسٹر پڑھا، میں کہا سر السلام علیکم، انیشیل کیے، میں کوئی پوچھیا نہیں تو سائن کردہ پہ، میں کہا سر السلام علیکم تو لیتی ہے، کہتے السلام علیکم لینا مطلب یہ تو نہیں کہ سائن کر لو، میں کہا سر میں کر لوں، کہتے چل جا، اپنی کاغذ سی نا کہ انی جلدی تھلے کا تو ڈگو، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا بیٹا۔ لیکن پھر وہی بات آئے کہ جن کے دل میں خوف پیدا ہو جائے نا وہ ڈر ڈر کے جیتے ہیں، اور جن کا خوف نکل جائے وہ ہنس کر جیتے ہیں، بے دھڑک جیتے ہیں، دھڑلے سے جیتے ہیں، ان کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ وہ جیتے جس کے لیے ہیں وہی ان کو روکتا، سنبھالتا، کھلاتا، پلاتا ہے۔ جیسے جو اس پر یقین کر لے وہ اس کے لیے کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ کافی ہے۔ میں تو کہا آپ سارے امیر ہو جائیں گے، ہوں امیری کا تعلق تھے اندر دے نال ہے، اگے کوئی سمجھایا انہیں کہنا ہاں میں امیر ہو گیا نا اپنے گھر چھت پا لا، وہ امیری اینی، انہیں کہنا میں اگر امیر ہو گیا نا تو میں کرایہ دے داں گا، وہ امیری اپنی جگہ تے، ہر ایک دی امیری وہ اندر دی گل ہے، تو جی میں گل کرتا پیا کچھ ہو رہے کہ سارے امیر ہوئے ہو گئے۔ ہوں جہاں بچارے پیمانے کا ہوں نا انہیں کہنا میں بس اتنے تک پہنچ گیا تو پھر انج کام کر، کام بیٹا کوئی مشکل نہیں ہوتے، صرف فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ فیصلہ جب کر لیں گے نا آپ یا ادھر کا یا ادھر کا، کامیاب، جب تک فیصلہ نہیں کریں گے آپ ناکام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔